أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء ومنهاج البادي والكتاب الهادي، مولده بمكة وهجرته بطيبة، حل بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية، أرسله بدين المشهور وعلم الماثور والكتاب المستور، مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات صلوات بھیجے محمد. معزز صاحبین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ایک حدیث ہے، تقریباً ہر مجلس میں اس کو پڑھتا ہوں اور صرف اس غرض سے پڑھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا محترم سننے والا مجمع اگر ایک آدمی بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو تو کم سے کم محشر میں میں جواب دہ ہو سکتا ہوں کہ میری وجہ سے اس نے اس کام کو انجام دیا ہے. آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو کبھی طاق کی زینت نہ بناؤ، قرآن کو صرف ضرورت کے لیے استعمال نہ کرو. قرآن پڑھو، قرآن دیکھو، قرآن سمجھو. قرآن کے اندر تمام رموز کو اللہ نے بیان کیا ہے. کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر نہ کیا گیا ہو. اور میں روک رہا ہوں، مجھے یاد بھی نہیں میں کتنے سال سے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن کئی سال، کیا سالوں ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی کہتا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جو لوگ فرش ادا کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں کہ فرش ادا کی اہمیت کیا ہے، تو برائے مہربانی وہ اپنے منہ بند رکھا کریں اور چپ رہا کریں، اور یہاں کے اوپر وقت گزاری کے لیے مجلس میں نہ جمع ہوا کریں. مجلس وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتی ہے، عبادت کے لیے ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اس لیے فرش کے اوپر نہ جمع ہوئے کہ جو ہے نہ پڑھنے والا نہ سننے والا. ذکر آل محمد کے اندر وقت گزاری نہیں ہوتی ہے کہ صاحب کسی صورت سے مجھے 45 منٹ پورا کرنا ہے. نہیں، نہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، نہ اہل بیت خوش ہوتے ہیں. اور ایک بات بڑے افسوس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دے رہا ہوں کہ ہم بچپنے سے اپنے کانوں کے اندر یہ سنتے تو ضرور آتے ہیں کہ جب فرش ادا بچتی ہے تو سب سے پہلے کون آتا ہے. سنتے ہم ضرور ہیں لیکن عمل پیرا نہیں ہے. ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے جوتے کا فیتہ بھی کھولنا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اگر کھل گیا تو پھر بیٹھنا پڑے گا. ایک صلوات بھیجے محمد یہ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں. جب آپ فرش ادا کی اہمیت کو نہ سمجھیے گا تو عزاداری کو خاک سمجھیے گا. ایک صلوات بھیجے محمد ذرا آواز بلند صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی. اور آپ بخوبی میرے مزاج سے واقف ہیں. ہم الحمدللہ جتنی دیر بھی گفتگو کرتے ہیں، چاہے جتنے لوگ ہوں، اللہ اور اہل بیت کو حاضر ناظر سمجھ کر وقت گزاری کے لیے نہیں. اور صبح سے یہ تیسری مجلس ہے. پہلی مجلس ہم نے پڑھی علی گنج میں، جناب شکلا صاحب کی طرف سے تھی. چلیے اچھا ہے، کم سے کم
3-4 سال سے ایک ایسا بھی تو آدمی ہمارے ساتھ میں ہے جس کو پتہ ہے کہ عزاداری کچھ اہمیت تو ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی اگر حسین سمجھ میں نہ آئے اس سے اچھا تو وہی ہے. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. بہرحال عزیزان گرامی، قرآن دیکھو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو. قرآن کو کبھی طاق کی زینت نہ بناؤ. قرآن کو صرف اس غرض سے استعمال مت کیجیے کہ جب کوئی جانے لگے پردیس تو دروازے کے اوپر کھول کے کھڑے ہو گئے، نیچے سے کوئی گزر گیا. صرف اس لیے قرآن نہ پڑھو یا قرآن اس طریقے سے نہ رکھو. قرآن کو اس لیے نہ استعمال کیجیے کہ جان کلی کا عالم ہو رہا ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، کہا صاحب سورہ یاسین پڑھ دی جائے تاکہ جلدی سے چلے جائیں، جبکہ یہ غلط بات ہے. آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب سورہ یاسین پڑھ دیجئے تو جلدی سے روح نکل جائے گی، روح نکلنے کی بات نہیں ہے. اصول کافی پڑھیے، امام ارشاد فرماتے ہیں بلکہ زندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. روح نہیں نکلتی ہے، زندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ جانتے ہو آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہے، اس کے کھلے رہنے کا سبب کیا ہے؟ کہا اس لیے آنکھیں کھلی رہتی ہیں کہ ہمارا چاہنے والا، جملے کی قدر کیجیے گا، خاص کر جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور دائیں بائیں والوں بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی، عزیزان گرامی، میرا چاہنے والا کبھی دنیا سے جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہماری زیارت نہ کر لے. یہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کبھی دنیا سے جا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہماری زیارت نہ کر لے. سرکار کیوں؟ کہا اس لیے جب دنیا میں پہچانے رہے گا تبھی تو محشر میں پہچانے گا. جب ہم نے دنیا میں نہیں پہچانا تو محشر میں کیسے پہچانیں گے؟ میری گفتگو آپ کے درمیان میں لفظ امام کے اوپر ہوگی. ایک ایسی صلوات بھیجیں کہ پڑھنے کو جی چاہے. عزیزان گرامی، قرآن فہمی کا جو ذوق رکھتے ہیں، قرآن جو پڑھتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں، تفسیریں سنتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو نبی بنایا، اللہ نے جناب ابراہیم کو شریعت دی، اور جناب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا. امام یوں ہی نہیں بنا دیا، امام بننے کے لیے امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب امتحان کی منزل میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تب جا کے اللہ اسے امام بناتا ہے. دنیا والے جو امام بناتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اللہ جو امام بناتا ہے وہ اور ہوتا ہے. دنیا کے جو امام بنائے جاتے ہیں ان کا ماضی بھی شرمندہ ہوتا ہے، ان کا مستقبل بھی شرمندہ ہوتا ہے، ان کا حال بھی شرمندہ ہوتا ہے. جس کو اللہ امام بناتا ہے ان کا ماضی بھی اچھا ہوتا ہے، ان کا حال بھی صحیح ہوتا ہے، ان کا مستقبل بھی اچھا ہوتا ہے. اور جب دنیا کے امام کے بنانے والے جو مانتے ہیں ان کے فیصلے حکومت کرتی ہے، کوئی اور نہیں کرتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. ٹھیک ہے، اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. عالم یہ ہے عزیزان گرامی، ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارا امتحان لیا ہے، اور جب امتحان میں تم کامیاب ہو گئے تب ہم نے تمہیں جا کے اس دور کے لوگوں کو امام بنایا. یعنی امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا میں وقت آپ کر لوں گا اپنی بات پہنچانے کے لیے. مجلس کا مطلب میسج ہوتا ہے، مجلس کا مطلب پیغام ہوتا ہے. آپ اتنی دیر جو بیٹھے تو گئے تو کیا لے کے گئے، مقصد ہمارا کیا تھا؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم فرش ازاں بچھا کر کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں. آئیے سنیے، دیکھیے کیا پڑھا جاتا ہے. اور ہم 2 مہینے 8 دن یہ جو یونیورسٹی لگاتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ حسین کے صدقے میں اپنے بچوں کو اتنا علم دے دیتے ہیں. اسی لیے فخریہ ہم کہتے ہیں کہیں بھی میلاد ہو، کہیں بھی محفل ہو، جاؤ ضرور، اس لیے کہ سنو کہ مولانا صاحب پڑھتے کیا ہے. ہم نے اتنا علم دے دیا ہے کہ بڑا سا بڑا بھی کوئی بات کرے گا وہاں بہکنے کا امکان نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. ٹھیک ہے، ہاں بہکنے کا. مجلس میں آنے کے لیے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے. وہاں مت جانا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ وہاں علم کی بات ہوگی، حق کی بات ہوگی.
تو ظاہر سی بات جب سنے گا لامحالہ ایک نہ ایک دن حق کی معرفت ہو جائے گی تو حق والا ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ نہ جاؤ نہ حق والے بنو۔ تو ہم فرش ادا بچھا کے کسی کو بھگاتے نہیں ہیں، ہم دعوت فکر دیتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام انسانوں کے امام نہیں تھے، امام حسین علیہ السلام انسانیت کے امام تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام انسانوں کے امام نہیں تھے، امام حسین علیہ السلام انسانیت کے امام تھے، اور جہاں جہاں کے اوپر انسانیت پائی جاتی ہے وہاں وہاں کے اوپر حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حسین اکیلے انسانوں کے امام نہیں تھے، انسانیت کے امام تھے۔ عزیزان گرامی، امام اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، اور ہم امام اسے کہتے ہیں جو علم غیب رکھتا ہو، جو علم غیب رکھتا ہے ہم اسے امام مانتے ہیں۔ اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مدارج النبوہ اور دوسری کتابیں، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ کامل کی بھی روایت ہے کہ ایک خاتون جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دیکھیں اتنی آہستہ سلوات سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا، باواز بلند سلوات سے۔ اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی سی محنت کیجیے، تبھی پتہ چلے گا۔ عزیزان گرامی، آئی اور آنے کے بعد سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا، کہا سرکار ہم آپ کو امام مانتے ہیں، صدق دل سے امام مانتے ہیں، آپ کی امامت کے قائل بھی ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ جب آپ دنیا میں نہ رہیں گے تو ہم کیسے پہچانیں گے اصلی امام کون ہے، نقلی امام کون ہے؟ اس لیے کہ بھی ضروری ہے کیسے جانا جائے کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا اچھا تو جاننا چاہتی ہے، جا ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے لے کے آ۔ وہ محترمہ گئیں اور جانے کے بعد ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور لا کے امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے کہا دیکھ میں تیرے لیے ایک شے معین کر دیتا ہوں، تو اسی کے ذریعے سے پہچان لینا کہ اصلی امام کون ہے اور نقلی امام کون ہے۔ امام نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی انگشتر مبارک کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد اس پتھر کے اوپر رکھ دیا، رکھنے کے بعد جب ہٹایا تو اس کے اوپر نشان پڑ گیا۔ توجہ کیجئے گا، اس کے اوپر نشان پڑ گیا۔ ارشاد فرمایا یہ امتحان کے لیے اپنے پاس رکھو، جب بھی جس دور میں تمہیں امام دکھائی دے، کسی جگہ بھی امام دکھائی دے تو یہ تم ضرور لے کے جانا، اور اپنے ساتھ پتھر کو لے کے جانا، اس سے کہنا کہ آپ اصلی امام ہیں تو آپ اس کے اوپر انگشت رکھیے تاکہ اس کے اوپر نشان بن جائے۔ آپ ہماری طرف متوجہ رہیں عزیزان گرامی، اس کے اوپر نشان بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے یا علی۔ عزیزان محترم، اس نے اس پتھر کو لیا اور لینے کے بعد زندگی گزرتی رہی۔ وہ دور آیا جسے امام حسن علیہ السلام کا دور کہا جاتا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کا دور آیا تو ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ عمر اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب امام حسن کا دور آیا، جانے کے بعد سلام کیا، امام سے ملاقات ہوئی۔ امام نے پوچھا کہ تو کیوں آئی ہے؟ کہا سرکار آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں، اور یہ بھی جاننے کے لیے آئی ہوں، معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اصلی امام کون ہے اور نقلی امام کون ہے۔ ایک مرتبہ مسکرائے، مسکرانے کے بعد اپنے جیب سے اس پتھر کو نکالا، نکالنے کے بعد کہا سرکار جیسا اس پہ نشان بنا ہے اگر ایسے ہی نشان بن جائے تو ہم آپ کو اصلی امام مان لیں گے۔ امام نے اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد ہاتھ اٹھایا، اٹھانے کے بعد جیسے ہی چاہا کہ انگلی رکھے، فوراً کہتی ہے کہ ہم سمجھ گئے کہ آپ اصلی امام ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم سمجھ گئے کہ آپ اصلی امام ہیں۔ امام نے پوچھا تو نے کیسے پہچانا؟ ابھی تو ہم نے اپنی انگشت بھی نہیں رکھی ہے۔ کہا آپ نے ویسے ہی ہاتھ اٹھایا جیسے آپ کے بابا نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جب سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا دور آیا، ان کے دور میں پہنچی، اب ظاہر سی بات ہے بزرگ ہو چکی ہے، قدم کو رکھا، سلام کیا، میرے مولا نے جواب سلام دیا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تو اسی غرض سے تو آئی ہے پتہ چل جائے کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے؟ جی امام اسے کہا جاتا ہے جو علم غیب رکھتا ہو۔ کہا جی سرکار اسی غرض سے آئی تھی۔ امام نے سے کہنے لگی کہ سرکار اب تو ہمیں پتہ چل ہی گیا کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے، آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب امام آپ کے مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہتے یہ بتا کبھی نقلی کے پاس بھی گئی تھی؟
یا خالی اصلی ڈھونڈ رہی تھی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑا بولتے آئیے تو سمجھ میں آئے کہ مجلس ہو رہی ہے، منہ بند کر کے نہ رہا کریے. صلوات باود بلند بھیجیے محمد والحمد. ٹھیک ہے. عالم یہ کہنے لگی کہ یا علی میں یا حسین میں گئی تھی، نقلی کے پاس بھی گئی تھی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس گئی تو تھے تو بڑے جاہو جلال میں، بڑی اچھی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے یہ سوال کیا تو کہنے لگے کہ تو اس چکر میں کیوں پڑی، اصلی کون ہے نقلی کون ہے؟ تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے کون اصلی ہے کون نقلی ہے؟ تیرے پاس پہچان کیا ہے؟ کہا میرے پاس پہچان ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے. کہا کیا پہچان ہے؟ کہا میرے پاس ایک پتھر ہے، اس کے اوپر اگر آپ کے انگوٹھے کے نشان بن جائیں آپ رکھیے تو ہم سمجھ جائیں گے آپ اصلی امام ہیں. تو کہنے لگے لے آؤ پتھر. آپ سمجھے کوفے میں کی مسجد میں بھی ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جی جب لوگوں نے شکایت کی ان سے کہا ارے مولا علی کی بات تھی کہ وہ جانوروں سے گفتگو کرتے تھے، اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے، ہم بھی جانور سے باتیں کرتے ہیں. جانور کو بلایا اور جانور نے اپنے سونڈ میں اٹھا کے کیا کیا وہ آپ خوب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی عالم یہ ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا سرکار ہم نے وہ پتھر دیا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کے اوپر نشان بن جائے لیکن نشان نہ بنا. کہا پھر کیا کیا؟ کہا مٹانے کی کوشش کی، مٹا بھی نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والحمد کی. اسے بہتر بآواز بلند صلوات بھیجے محمد والحمد. اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تمہارے امتحان لیا اور جب امتحان کے اندر تم کامیاب ہو گئے تو اب ہم نے تمہیں اس دور کا امام بنایا. مجلس میں بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، ینگ لوگوں کے لیے تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے. بزرگ حضرات پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں، ان کا وقت گزر چکا ہے، وہ خوب جانتے ہیں. مجلسوں کا مقصد ینگ پارٹی کے لیے پڑھتا ہوں. مجلس فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے قلوب منور ہو جائے، ہمارے اندر علم آ جائے. تو کچھ باتیں سن لیجیے عزیزان گرامی. جناب ابراہیم تشریف فرمائیں. جناب ابراہیم کی زوجہ بیٹھی ہوئی ہیں، جناب اسحاق کی مادر گرامی، جناب اسماعیل کی مادر گرامی جناب ہاجرہ، دونوں بیٹھی ہوئی ہیں. قصص الانبیاء چاہے ہماری ہو، قصص الانبیاء چاہے مسلمانوں کی ہو، اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہو، دونوں کے اندر آپ کو میرے پڑھے ہوئے فقرے مل جائیں گے. عالم یہ ہے کہ مختصر سے وقت کے لیے جناب اسحاق کی جو مادر گرامی تھی ایک لمحے کے لیے ہلکا سا حسد پیدا ہوا. اس لیے کہ جب حسد پیدا ہوا فوراً اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. بھیجنے کے بعد جناب ابراہیم کو پیغام دیا آپ ایسا کیجئے کہ اسماعیل کو لیجئے، اپنی بیوی جناب ہاجرہ کو لیجئے، جانے کے بعد انہیں ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑ دیجئے غیر ذی زرعین، جس کے اندر ہری بھری کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، جہاں سناٹا ہی سناٹا ہے وہاں لے جا کے ان کو چھوڑ دیجئے اور چھوڑ کے واپس چلے آئیے. جناب ابراہیم نے پیغام کو سنا، اللہ کا پیغام تھا. گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، اپنی زوجہ محترمہ کو لیا، جناب اسماعیل کو لیا اور لینے کے بعد چلے. کہاں کے اوپر گئے؟ اسی جگہ کے اوپر جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے. ایک بآواز بلند صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. عربی کی ایک لفظ ہوتی ہے جناب سراب. سراب کسے کہتے ہیں؟ آپ ریتیلی زمین پہ کھڑے ہوں جہاں سمندری علاقہ ہوتا ہے یا ایسی جگہ کے اوپر جائیں جہاں کے اوپر صرف ریت ریت رہتی ہے، آپ کو دور سے پانی دکھائی دے گا، محسوس یہ ہوگا کہ پانی ہے، لیکن جب آپ قریب جائیے گا تو وہاں پانی نہیں ملے گا. جب آپ وہاں کھڑے ہو کے دیکھیے گا تو آپ کو دور بھی پانی دکھائی دے گا، لیکن جب وہاں جائیے گا تو وہاں کچھ نظر نہ آئے گا. اسی کو سراب کہا جاتا ہے. اب جناب ابراہیم چھوڑ کے چلے آئے اور جب چلنے لگے، توجہ سے میری بات کو سنیے گا، جب چلنے لگے تو محترمہ نے ارشاد فرمایا، جناب سارہ نے کہا آپ جا تو رہے ہیں لیکن آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آسمان کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. یہ کہہ کے جناب ابراہیم واپس ہو گئے. عالم یہ ہے مائیں زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ بچہ کس سبب سے رو رہا ہے، اس لیے کہ باپ کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے. ماں کو یہ زیادہ قدرتی طور پر اللہ یہ چیز ودیت فرماتا ہے کہ ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس سبب سے رو رہا ہے.
بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے، درد کی وجہ سے رو رہا ہے، کس سبب سے رو رہا ہے؟ جناب حاجرہ نے محسوس کیا کہ میرے بچے کو بہت تیز سے پیاس لگی ہے۔ توجہ سے سنیے گا مجلس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ پیغام آپ تک پہنچے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے محسوس کیا ہے کہ میرے بچے کو بہت شدت کی پیاس لگی ہے۔ جناب حاجرہ نکلی اور جاننے کے بعد دور سے دیکھا کہ یہاں کے اوپر پانی دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب وہاں پہنچی تو سوائے سراب کے کچھ نظر نہ آیا۔ چند قدم اور آگے گئی۔ کس لیے چکر لگا رہی ہے؟ بیٹے کی محبت میں لگا رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، کس لیے چکر لگا رہی ہے؟ بیٹے کی محبت میں لگا رہی ہے۔ جناب سارہ نے پانی کو تلاش کیا، ادھر گئی ادھر آئی، ادھر گئی ادھر آئی، یہ مستقل وہ چکر لگاتی رہی۔ صرف اس لیے چکر لگا رہی تھی کہ کہیں سے ہمیں پانی مل جائے، لیکن یہ پانی نہ ملا۔ جملے کی قدر کیجئے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آج پوری دنیا کا مسلمان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ نہ کسی نبی کا ہے، نہ کسی امام کا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہ کسی نبی کا عمل ہے، نہ کسی امام کا عمل ہے۔ ایک خاتون کا عمل ہے جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے سب کے لیے واجب قرار دے دیا۔ جتنے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، صرف فقہ جعفری کی بات نہیں ہے، ہر مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو اس عمل کو انجام ضرور دیں، صحیح ضرور کریں۔ ادھر جائیں ادھر آئیں، ادھر جائیں ادھر آئیں۔ یہ کیا کر رہی تھی؟ کہا پانی کے چکر میں، بیٹے کی محبت میں چکر لگا رہی تھی۔ یا جملوں کو بدل کے یوں کہہ دوں، ایک تشنا لبی کی یاد منائی جا رہی تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج پوری دنیا اس عمل کو انجام دے رہی ہے یا انجام نہیں دے رہی ہے؟ تب کسی نے نہیں کہا اس عمل کو انجام نہ دو۔ آپ پوچھئے سوال، کیا نبی نے اس عمل کو کوئی کیا؟ 1,24,000 انبیاء آئے، انہوں نے اس عمل کو انجام دیا؟ کہا نہیں صاحب، ایک خاتون نے کیا تھا۔ اس خاتون کے عمل کو اللہ نے سب کے اوپر واجب قرار دے دیا کہ جب بھی جائے اس عمل کو انجام دے۔ کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کی محبت میں، بچہ بہت پیاسا تھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، بچہ بہت پیاسا تھا، پیاس کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے اس نے اس عمل کو انجام دیا جو آج قیامت تک کے لیے تاسی کے اوپر قائم ہے۔ جبکہ پانی بھی ملا، عجیب بات ہے، پانی بھی مل گیا، تاسی بھی قائم ہو گئی۔ اب کسی نے اعتراض نہیں کیا، ہر آدمی اس عمل کو انجام دیتا ہے، اور جہاں ایک بچہ گیا پانی بھی نہ ملا، اور اگر اس کی محبت میں عزاداری کی جائے تو یہ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی اوپر، مل کے صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی اوپر۔ میرے عزیزو، جب واپس آئیں تو ان کی پشت ہے بچے کی طرف، پھر بھی محبت نے احساس جگایا کہ مڑ کے دیکھیں۔ اب جب مڑ کے دیکھا تو ننھے سے بچے نے ایڑیاں رگڑی تھی، ایڑیاں رگڑی، پانی نکلا جسے ہر مسلمان پیپے کے اندر بھر کے لے آتا ہے، چاہے وہ زمزم کہتا ہو چاہے جمجم کہتا ہو، کہتے سب لوگ ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، ٹھیک ہے؟ اما ذرا ڈھنگ کی صلوات بھیجے تو بات عرض کروں، ایک صلوات بھیجے محمد والے، ٹھیک ہے؟ عزیزان گرامی سب بھر کے لیے آتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے 30 لاکھ آدمی جمع ہوتا ہے، جیسے ابھی پہلے مجلس ہو رہی تھی، مولانا صاحب کہہ رہے 30 لاکھ آدمی جمع ہوتا ہے، حکومت پریشان، پولیس کا محکمہ پریشان، بادشاہ پریشان، وزراء پریشان، 30 لاکھ کو نہیں جھیل پا رہے ہیں، 30 لاکھ کو نہیں جھیل پا رہے، 7 کروڑ کا مجمع۔ اب جب آدمی آتا ہے، کسی کا پیپا چھوٹ گیا، کسی کی اٹیچی چھوٹ گئی، کسی کی اٹیچی چھوٹ گئی، کسی کی چٹائی چھوٹ گئی، کسی کا قالین چھوٹ گیا،
لیکن ہم نے نہ سنا کہ 7 کروڑ میں جب واپس آیا کسی کے گلا ہو ہم بھوکے رہے ہوں، ہم پیاسے رہے ہوں، ہمیں کھانا نہ ملا، ہمیں پانی نہ ملا۔ عزیزان گرامی، جانے والا بھوکا چلا گیا، اپنے زائرین کا انتظام کر کے چلا گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے، مجھے اپنی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اب جب دیکھا تو ایڑیوں کو رگڑائے، پانی نکل رہا ہے۔ جب پانی کو دیکھا تو خوش ہو گئیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہیں پانی بہہ نہ جائے، فوری طور پر کنارے کنارے ایک اونچا مقام بنانا شروع کیا، جسے ہم آپ میٹ کہتے ہیں، سمجھ لیجیے، کنویں کی شکل میں اس کو گھیرنا شروع کیا۔ پانی کی سطح اور بڑھی، جہاں تک انہوں نے اونچائی کی تھی وہاں کے اوپر پانی رک گیا۔ اب جب پانی رکا تو بی بی نے اپنے ہاتھ سے بھرنے کے بعد چلو میں لے کر ننھے سے بچے کو پلایا۔ ماں نے جب یہ محسوس کیا کہ بچہ سیراب ہو گیا، توجہ سے میری بات کو سنیے گا میرے عزیزو، اس کے بعد خود پانی کو پیا۔ پانی پینے کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ ماں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا پرندوں کا ایک ٹولہ آیا، اس نے منڈرانا شروع کر دیا۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ یہاں کے اوپر پانی ہے۔ پرندے اترنے کے بعد انہوں نے پانی کو پیا۔ نہ بی بی نے بھگایا، نہ بی بی نے منع کیا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہ انہیں اڑایا نہ ہٹایا۔ بڑے شوق سے پرندوں نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد پھر آسمان میں اڑنے لگے۔ ایک لشکر جا رہا تھا، لشکر کے اندر ایک سپاہی تھا جو نہایت ہی زیرک تھا، بہت ہی ہوشیار قسم کا تھا۔ اس نے پرندوں کو منڈراتے ہوئے دیکھا، اپنے سردار سے کہا، سردار پرندے یہاں منڈرا رہے آسمان کے اندر، اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کے اوپر پانی موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں کے اوپر پانی موجود ہے، آپ جائیے پتہ کیجئے، دیکھیے پانی ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پانی ہے۔ پرندوں کا منڈرانا اس بات کی علامت ہے، یہاں کے اوپر پانی ہے۔ لشکر کا عالم یہ ہے کہ پیاس سے جاں بلب ہے، جانور جتنے تھے سب کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہے، جتنے سپاہی سب پیاس سے بہت پریشان۔ اب جو کمانڈر تھا وہ آگے آیا، آنے کے بعد اس نے دیکھا یہاں پانی جمع ہوا ہے۔ اس نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھوں کو جوڑا، توجہ کیجئے گا، جوڑنے کے بعد یہ کہا، اے بی بی یہ آپ کی ملکیت لگتی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ آپ اس کی مالک لگتی ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں یہاں سے پانی پی لوں؟ بی بی نے ارشاد فرمایا، تم پانی پی سکتے ہو۔ جب اس نے پانی پی لیا پھر ہاتھوں کو جوڑا، بی بی اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے سپاہی بھی پیاسے ہیں، ہم انہیں بھی پانی پلا دیں۔ ارشاد فرمایا اپنے سپاہیوں کو بھی پانی پلاؤ۔ جتنے سپاہی تھے ایک ایک کر کے آئے، سب نے پانی پیا، پھر ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا، بی بی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے جانور کو بھی پانی پلائیں۔ توجہ کیجئے گا، ہم اپنے جانوروں کو بھی پانی پلائیں۔ ارشاد فرمایا تم اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ سارے جانور سیراب ہو گئے۔ پھر کہا، بی بی اگر اجازت دیں ہم اپنی مشکیں بھر لیں۔ کہا تم مشکیں بھر سکتے ہو۔ سارے جانوروں نے پانی پیا، سارے سپاہیوں نے پانی پیا، کمانڈر والوں نے پانی پیا، بڑے بڑے فوج والوں نے پانی پیا۔ اس کے بعد مشکیں بھری گئی، پانی کی سطح جیسے تھی پہلے ویسے ہی باقی رہی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پانی کی سطح جیسے تھی ویسے ہی باقی رہی، نہ اس کے اندر کمی آئی۔ جہاں کے اوپر پانی ٹھہرا تھا وہیں کے اوپر ٹھہرا رہا۔ عجیب بات ہے، اے لشکر والے تجھے ضرورت کیا تھی جبکہ تو نے دیکھا تھا صرف ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، تجھے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اپنے لشکر کو لے کے آتا، آنے کے بعد پانی کے اوپر قبضہ کر لیتا۔ کیا سن رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پانی کے اوپر قبضہ کر لیتا، پانی پی لیتا تو شاید وہ سردار کہے تجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس کا مالک نہیں تھا، ایک خاتون تھی۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے ایسے ہی مانگو، ہاتھ جوڑ کے مانگو، محبت سے مانگو، تمہیں سب کچھ ملے گا۔ اگر تمہارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم پیڑ کھا جائیں، شرافت سے مانگ لیتے، بی بی دے دیتی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی۔
عزیزان گرامی، اس کے بعد جو لشکر کا اصل آدمی تھا وہ آیا، آنے کے بعد کہا بی بی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے خیمے یہاں نصب کریں۔ سب سے پہلے اس نے جناب ہاجرہ کے لیے ایک خیمہ بنایا، بنانے کے بعد کہا کہ آپ یہاں رہیں، یہ بچہ یہاں رہے، لیکن ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ فاصلے کے اوپر اپنے خیام کو نصب کیا، جو پہلا خیمہ نصب ہوا تھا اسی جگہ کے اوپر جناب والا خانہ کعبہ بنا۔ صرف چکر لگانے کے لیے لوگ نہ جائیں، سمجھے بھی کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ذرا اس سے بہتر صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اور اگر تھک گئے تو یہ بھی بتا دیجئے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد، ٹھیک ہے؟ بی بی اس خیمے کے اندر ہے، صبح سے یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے، صبح سے یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے۔ غیر ذی زرعین میں نبی چھوڑ کے گیا تھا، اپنے بیٹے کو چھوڑ کے گئے تھے، اپنی خانم کو چھوڑ کے گئے تھے۔ جاتے وقت کیا کہا تھا؟ اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شام سے پہلے ہر چیز مل گئی، پانی بھی مل گیا، رہنے کا بھی انتظام ہو گیا۔ آہستہ آہستہ جناب اسماعیل بڑے ہونے لگے، خانہ کعبہ بنا، اس تفصیل مجھے نہیں جانا ہے۔ ایک روز جناب ابراہیم نے انسان سمجھے کہ جو کچھ بھی ہمارا عمل ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو، چاہے وہ ہم علم بناتے ہوں، چاہے وہ ہم تعزیہ بناتے ہوں، چاہے وہ ہم تبرک بانٹتے ہوں، چاہے وہ مجلس عزا کرتے ہوں، چاہے وہ عزاداری کرتے ہو، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہ ہو۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے بغض کی عینک کو اتاریے، تب یہ سب دکھائی دے گا۔ عزاداری بھی ملے گی، تعزیہ بھی ملے گا، جلوس بھی دکھائی دے گا، علم بھی دکھائی دے گا۔ جب تک یہ عینک لگی رہے گی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ جب نقطہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو قرآن خاک میں سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ اب جب بڑے ہو گئے تو اللہ نے ایک روز خواب میں دکھایا جناب ابراہیم کو کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ ہم خواب دیکھیں، آئے ہم شکو پیلس کے پاس میرا گھر بنا ہوا، مثال کے طور پر ہے، وہ نہیں ہے نا، سمجھیے گا کہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مثال عرض کر رہا ہوں، میرا گھر بنا ہوا ہے، میں یہاں کے اوپر زندگی گزار رہا ہوں۔ رات میں آیا 9-10 بجے کے قریب اسٹیشن سے واپس، تو لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور صبح میں ہم نے کیا کیا میاں، اپنے ہاتھ میں ایک چھری لی، لینے کے بعد اپنے جوان بیٹے کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ جتنے اڑوس پڑوس جتنے لوگ رہتے ہیں کسی دھرم کے ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہو، شیعہ ہو، مجوسی ہو، پڑوسی کسی قسم کا بھی ہو، اس سب نے کہنا شروع کیا کہ عجیب آدمی مولانا صاحب، ہم رات میں آئے تھے تو ٹھیک ٹھاک تھے، ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو ہم نے کہا ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے۔ کیا صحیح کیا آپ نے؟ پولیس آئی، اس نے بھی پکڑ لیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مرڈر کیا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ہم نے کہا قتل تھوڑی نہ کیا ہے، ہم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ہم نے چھری اٹھائی، اٹھانے کے بعد اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ کہا آپ کا یہ خواب ہوگا، آپ مجرم ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے اپنے جوان بیٹے کو مار ڈالا۔ تو جو لوگ اڑوس پڑوس کے ہیں وہی کہیں گے کہ رہتا ہے کہ رات میں کچھ گڑبڑ ہو گئے، جب آئے تھے تو ٹھیک ٹھاک تھی، یہ ہو کیا گیا؟ اس کا مطلب کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ خواب ہوتا ہے۔ نبی جو خواب دیکھتا ہے، کیا سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا ہے، وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ جب خواب دیکھا تو بیٹے سے بتایا، تو بیٹے نے کہا بابا جیسا آپ نے دیکھا ہے ویسے کر دکھائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جب دیکھا خواب عمل میں آنے کی تشکیل شروع ہو گئی، آئے گھر کے اوپر، آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا بیٹے کو تیار کر دو، مجھے اپنے دوست کے دعوت پہ جانا ہے۔ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، مجھے اپنے دوست کے دعوت کے اوپر جانا ہے۔ ماں نے بیٹے کو تیار کر دیا، کہا چھری بھی دے دو، رسی بھی دے دو۔ کہا یہ بتائیے چھری لے کے کیا کریے گا، رسی لے کے کیا کریے گا؟ کہا ہو سکتا ہے وہاں قربانی کرنی پڑے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غلط بات نہیں کہی ہے، کہا ہو سکتا ہے وہاں قربانی پیش کرنی پڑے، اس لیے یہ ہمیں دے دو۔
रस्सी को भी दे दिया और छुरी भी दे दी, लेके चले बाहर। अभी चंद कदम चले थे, एक साहब मिल गए। आप समझ रहे हो कौन साहब थे जी? एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद जी को। अभी चंद कदम चले थे तो एक साहब मिले। आप जानते हैं वो कौन है? अच्छे खासे आप मजलिस में आ रहे थे कि अंजुमन की आखिरी मजलिस होती, चले अदा खाने के अंदर मजलिस सुने। कम हर साल वही कमर अब्बास पढ़ते हैं, गली में खड़े रहो, बातें करते हैं, उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, मजलिस जाने से फ़ायदा क्या? ये आप समझे कौन है? वही हजरत हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है, इसलिए कि जाएंगे तो वहाँ सवाब मिलेगा, वहाँ बातें करने में जो मज़ा आएगा वो मजलिस में थोड़ी मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छे खासे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मगरिब के वक्त अजान हो रही, रास्ते मिल गए, अब 12:30 बजे तक टाइम रहता है, फिर पढ़ लेना। जमात की अहमियत थोड़ी ना मिलेगी, नमाज तो छूट गई, जमात आपसे गई तो किसने बहकाया? वही हजरत। ये बड़े ख़तरनाक हैं, जब ये नबी को नहीं छोड़ते तो हम आप क्या हैं? एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है, हाँ, वो आ गए और आने के बाद कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? अपने कुर्बानी देने के लिए, अपने दोस्त की दावत पे जा रहा हूँ। कहा अच्छा दावत पे जा रहे थे, छुरी और रस्सी लेके क्यों जा रहे हैं? कहा कुर्बानी करनी पड़े इसलिए लेके जा रहा हूँ। कहा तुम जा रहे हो अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए, मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि आपका बुढ़ापे की वजह दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापे की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है, आप जो है ख्वाब में देख लिया और अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं, बुढ़ापे की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब ये बनता है नबी के दिमाग के ऊपर वही एतराज करता है। आप समझे नहीं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? नबी के दिमाग के ऊपर वही एतराज करता है जो शैतान अपनी जगह के ऊपर शैतान वाली हरकतें रखता है, वही नबी के जहन के ऊपर एतराज करता है। अज़ीज़ान गिरामी और आगे बढ़े, फिर उसने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, अपने बेटे को क्यों कत्ल कर रहे हैं? अब जनाब इब्राहिम ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये फिक्रा कहा और आगे बढ़े तो इसने 3 जगहों के ऊपर नबी को बहकाने की कोशिश की है। मियाँ हम अकेले हज नहीं करते हैं, वो अलग बात है कि कल मैं हरदोई में था रात में, तो एक मुसलमान भाई मजलिस के अंदर बैठे थे, कहने लगे कि मौलाना साहब आपका हज तो इराक़ में होता है। हमने कहा सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, यानी ये भी नहीं मालूम है कि हमारा हज कहाँ होता है? अरे भैया जहाँ खाना काबा आपका वहीं हमारा है, हमारा तो हक ज़्यादा बनता है इसलिए कि हमारे मौला वहाँ पैदा हुए हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर है। अज़ीज़ान गिरामी ये लाइल्मी है, चूँकि जानते ही नहीं तो पता क्या है। कहा आपका हज तो इराक़ के अंदर, इराक़ के अंदर हमारा हज थोड़ी ना होता है। पूरी दुनिया में 90 करोड़ मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहा है, सबका किबला काबा है, सबको हज वहीं करने जाना है, चाहे वो फ़क़ीह जाफ़री वाले हों वह किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, सबको वहीं के ऊपर जाना है अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए। अज़ीज़ान गिरामी आलम यह है कि जब हज करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ जो लोग हज कर चुके हैं वो बखूबी जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया अल्लाह आपको दिन दिखाए कि आप तशरीफ़ ले जाएं। और जब आप जाइए तो देखिए कि जितना मुसलमान वहाँ जमा होता है, जहाँ जहाँ शैतान ने जनाब इब्राहीम को बहकाने की कोशिश की थी उस जगह के ऊपर पिलर बने हुए हैं, खंबे, और अजीब गरीब डिज़ाइन के बने हुए हैं। एक इतना बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। इससे ज़्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता। जो समझे मेरी तरफ से सुभान अल्लाह, जो नहीं समझे तो भी सुभान अल्लाह। ठीक है, पिलर बने हुए, एक इतना बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। 3 किस्म के पिलर बने हुए हैं। जितने लोग हज करने के लिए जाते हैं हर हाजी कंकरी लेकर उसे मार रहा है। अब ये भी नहीं कि इंडिया वाला इंडिया से लेके जाए कंकरी, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान से, दुबई वाले दुबई से, ना, कंकरी वहीं से लीजिए, हरम के अंदर से चुनिए। यहाँ की नहीं चलेगी, दूसरे मुल्क की नहीं चलेगी, हुदूद हरम से कंकरी को चुनिए, चुनने के बाद मारिए। किसको मारे? कहा शैतान को मारिए। हम भी वहाँ खड़े थे, लोग मार रहे थे, हमने कहा भाई शैतान तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो वही वाली बात हो गई कि सांप निकल गया, लकीर पीटे दे रहे हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर है। ये तो वही मसला हो गया कि सांप चला गया है, लकीर पीटे दे रहे, हमें तो शैतान नहीं दिखाई देता। ज़रा आप हमको बता दीजिए कैसा है, आज तक हमने भी नहीं देखा, कम से कम आंखों से देख तो ले। कहा नहीं, यहाँ शैतान दिखाई नहीं दे रहा, कैसे आदमी है आप? तो हमने कहा इसलिए तो आपसे पूछ रहे, गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई? कहाँ है शैतान, हमें नहीं दिखाई दे रहा। कहा शैतान है नहीं, उसने नबी को यहाँ 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 बहकाने की कोशिश की थी
تو جس جس جگہ کے اوپر اس نے بہکانے کی کوشش کی وہاں کے اوپر یہ پلر بنا ہوا ہے، اور آج بھی وہ تعصی کی جاتی ہے، جتنے لوگ جاتے ہیں سب اس کو مارتے ہیں، صرف ہم نہیں، ہر آدمی مارتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نبی کو بہکانے کی کوشش کرے تو قیامت تک کے لیے تعصی قائم رہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے، اس سے بہتر صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم سے بس نہ چلا تو اب آیا گھر کے اوپر۔ جی ہم لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، اگر وہاں کام نہ بنے کا پتہ لگاؤ، جب صاحب گھر پہ نہ رہیں تب اپنا کام چلائیں گے، چاہے اتنی بڑی بھیجے چاہے چھوٹی والی بھیجے، کسی صورت سے کام چل جائے۔ کہا اچھا چلو وہاں نہیں کام بنا، اب چلتے گھر کے اوپر۔ جب گھر کے اوپر آیا، آنے کے بعد کہا آپ کو پتہ ہے محترمہ آپ کے شوہر نامدار کہاں گئے ہیں؟ کہا میرے شوہر گئے ہیں دعوت کے اوپر۔ کہا اچھا دعوت کے اوپر گئے تو بچے کو کیوں لے کے گئے ہیں؟ کہا بیٹا تھا لے کے گئے ہیں۔ کہا اچھا بیٹے کو لے کے گئے تو چھری اور یہ رسی کیوں لے کے گئے؟ کہا قربانی کرنے کے لیے لے گئے۔ کہا آپ کو نہیں معلوم بڑھاپے کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری بات کے اوپر یقین نہیں ہوتا تو باہر نکل کے دیکھیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، باہر نکل کے دیکھیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جا رہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ جیسے اس نے کہا کہ آپ باہر نکل کے دیکھیے، فوراً جناب حاضرہ نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے یہ جملے کہے تو دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہوتے جاتے جاتے کہنے لگا یہ بتائیے بی بی آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا ہم نے اس لیے پہچانا کہ تو نے ایک نبی کی بیوی کو گھر سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، اس سے بہتر صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا، ایک لمحے کے لیے سوچا کہیں محبت غالب نہ آ جائے، اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی اور باندھنے کے بعد چھری چلائی۔ یہ جتنے جملے میں عرض کر رہا ہوں سورہ ابراہیم پڑھیے، نہ ملے تو آپ میرے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈال دیجیے، لیکن بغیر دیکھے نہیں، پڑھیے اس کے اندر یہ فکر لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ چھری چلائی اور چلانے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شہرک کٹی، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ شہرک کٹ گئی ہے، اور جب محسوس کر لیا کہ شہرک کٹ گئی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے، ایک دمبا آیا جو ذبح ہو گیا۔ آج پوری دنیا اس قربانی کو مناتی ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، آج پوری دنیا اس قربانی کو مناتی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پایا جاتا ہے ہر آدمی قربانی کرتا ہے۔ کیوں صاحب؟ کہا جناب ابراہیم کی تعصی ہے، جبکہ جناب ابراہیم کا بیٹا ذبح نہیں ہوا تھا، جناب ابراہیم کا بیٹا سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آج پوری دنیا میں قربانی منائی جا رہی ہے۔ اگر ایک شخص کا بیٹا کربلا کے میدان میں ذبح بھی ہو جائے دین کے لیے، اس کی یاد میں ہم محرم منائیں تو بڑے بڑے فتوے آتے ہیں، پہلے فتویٰ دو قربانی کے لیے، بعد میں فتویٰ دو عزاداری کے لیے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کے، اس سے بہتر صلوات بھیجئے ملیل کے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، جیسا کہ میرے علم ہے کہ یہاں مجلسیں جو ہوتی ہے تقریباً 2 مہینے 8 دن یا آج تک سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے۔ خوش نصیبی وہ حضرات کی، چاہے وہ دور سے چاہے قریب سے مجلس اعزا کے اندر تشریف لے آتے ہیں، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا میرے عزیزو، یہ فرش ادا کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ فرش ادا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ فرش ادا کے اوپر غریب اور امیر کی بات ہے، یہ فرش ادا کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ آپ کا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں، نہ سننے والے کا نہ پڑھنے والے کا، اس لیے کہ اس ذکر کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ وقت کو غنیمت سمجھیے میاں، کب کسے بلا لیا جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ موت ایک ایسی شے ہے
جس کے اوپر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ نہ موت بچپنا دیکھتی ہے، نہ موت جوانی دیکھتی ہے، نہ موت بڑھاپا دیکھتی ہے۔ کب کسے در کر لیا جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے امام نے ارشاد فرمایا ہے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو کب تمہیں بلا لیا جائے، اپنے اعمال کو ہر وقت ریڈی رکھو کب تمہیں بلا لیا جائے۔ کون جانے سال آئندہ کون زندہ رہے گا؟ جو زندہ رہے گا فرش ادا بچھائے گا۔ اے میری بیوی، اے میرے مولا، ہم نے بہت کوشش کی کہ حق ادا ہو جائے لیکن حق ادا نہ ہو سکا۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف فرمائیے گا، اس لیے کہ ہم انسان ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ حق گریہ بھی ادا ہو جائے، مجلس ازا حق بھی ادا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، مجلس ازا کو کبھی سبک نہ سمجھیے گا، یہ بہت بڑی عبادت کا نام ہے۔ جہاں کہیں بھی فرش ازا بچتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، شام سے ایک بیوی اٹھتی ہے، آتی ہے بقی کے اندر ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس، اے اماں جان چلیے فلاں جگہ فرش ازا بچ گئی۔ بھیا کے ماتمدار جمع ہو گئے، آنے کے بعد آواز دیتی ہے میرے لال کے اوپر گریہ کرنے والے، اے میرے لال کے اوپر فرش ازا بچھانے والے، اے میرے لال کا ماتم کرنے والے، یہ تمہارے اشک رائے گا نہ جائیں گے، ہمارے زخم کے مرہم بن جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس ایک دو روایت مجلس تمام، اور دل کھول کے رو لیجئے گا، رونے میں کوئی پابندی نہیں، اور رونے میں کبھی شرمایا مت کیجئے، اس لیے کہ نہ یہاں کوئی تعزیانہ لے کے کھڑا ہے، نہ کوئی اذیت پہنچانے والا ہے۔ امام خود ارشاد فرماتے ہیں رویا اس طرح کرو، اس طریقے سے رویا کرو جیسے کوئی دنیا سے اٹھ جاتا ہے، اس غم میں انسان روتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور کبھی اس چیز کو بھی نہ سوچا کریے کہ صاحب جو ہے ہم مجلس کے اندر گئے تھے، اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں ارے بہت تھک گئے۔ یہ تھکنے کی بات نہیں، یہ عبادت کی بات ہے۔ وقت کو غنیمت سمجھیے، اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے جد کا وہ غم ہے، زمین روئی ہے، آسمان روئے ہے، چرند روئے ہے، پرند روئے ہے، مدتوں پتھر ہٹایا جاتا تھا، ابلتا ہوا خون نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہمارے علماء نے اہل بیت علیہ السلام کی پیاس کی کیفیت کو لکھا ہے۔ اہل بیت بڑے مظلوم تھے، اللہ اکبر، اہل بیت بڑے مظلوم تھے۔ عزیزو، اہل بیت بڑے مظلوم تھے، پہلے بھی تھے، آج بھی مظلوم ہیں۔ سب کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے۔ حسین کی ننھی سی جان کو اونٹ کے اوپر لٹایا گیا تھا، صرف لٹایا نہیں گیا تھا، رسی سے جکڑ کے باندھا گیا تھا۔ عزیزو، جب اونٹ چلتا ہے ننھی سی بچی تڑپ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے ننھی سی بچی نے عجیب و غریب سوال کیا ہے اپنے بھائی سے، اے میرے بھیا سید سجاد، یہ بتائیے اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس کے جسم کے اوپر کیسی چیزیں عارض ہوتی ہے؟ ہائے، آپ کے چوتھے امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، آپ کے چوتھے امام نے بیڑیوں کو سنبھالا۔ سنبھالنے کے بعد ارشاد فرمایا میری بہن، اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے زبان کے اندر لکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے انسان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے انسان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا، سنیں گے، اے میری بہن، جب پیاس اپنے حد سے عروج کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ جیسے یہ جملے سننے تھے ننھی سی بچی نے آواز دی، اے میرے بھیا سید سجاد، ہمارے حالات ایسے ہی ہیں، ہماری ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزان گرامی، وہی بچی، ہم ذرا سی گرمی، ذرا سی سردی برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم اچھے ماحول میں، اچھی جگہ کے اوپر، اچھے فرش کے اوپر بیٹھ کر اہل بیت علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، حسین کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کبھی تنہائی میں لیٹ کے اس بات کو سوچئے گا، امام مظلوم کربلا نے آپ کو کب یاد کیا ہے؟ امام نے آپ کو
اس وقت یاد کیا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ اے میرے لال سید سجاد، جب مدینے جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اے میرے چاہنے والوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا، اے میرے چاہنے والوں، جب کسی پردیسی کی مرنے کی خبر سننا مجھے یاد کر کے رو لینا۔ یہ امام حسین کے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، اللہ اکبر، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کو ایسے رودھا گیا جیسے دو پاٹ میں رکھ کے گندم کو پیس دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پیاس لگے گی، باہر نکلیے گا، پانی مل جائے گا، لیکن حسین نے آپ کو کبھی یاد کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا ہے، رات کو شبنم پڑتی ہے، دن کو دھوپ آتی ہے۔ جناب حضور صاحب انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ مجلس ہوتی ہے تو ذرا سا مصائب کی باتیں ہو جائیں، فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا اور اس حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے آپ کے عمل ایسے نہیں ہیں کہ آپ عمل کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں۔ یہی اشک عزا، یہی اہل بیت کی محبت ہے جو ہمیں بخشوائے گی، ورنہ ہر آدمی اپنے عمل کو جھانک کے دیکھے اسے صرف سناٹا دکھائی دے گا۔ حقیقتاً یہی آنسو ہیں، اور اسی لیے اہل بیت نے آپ سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے، لفظ سفارش نہیں کہا ہے۔ جناب سیدہ در جنت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، آواز آئی اللہ کی جبرائیل کے ذریعے سے، فاطمہ جنت میں جاؤ، کیوں نہیں جاتی ہو؟ عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے معبود فاطمہ اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ میرے لال کے اوپر گریہ کرنے والے، میرے لال کے اوپر فرش ادا بچھانے والے، میرا لال کا ماتم کرنے والے یہ نہ جائیں گے، سیدہ جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رونے میں شرمائے مت کیجیے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بڑے اطمینان سے میں مصائب پڑھا کرتا ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں نہ آپ میرے لیے نئے ہیں، اور یہ چیزیں عطائے آل محمد ہوتی ہیں، خاص کر میری ماں مرحومہ ان کی دعا جو میں آپ کی خدمت میں گفتگو کرتا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عزیزو، جب شام میں شام ہو جاتی تھی، ننھی سی بچی بیٹھ کے عجیب و غریب نظارے کو دیکھتی ہے اور عجیب و غریب جملہ کہتی ہے، اے بھوبھی اماں یہ بتائیے پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے بھوبھی اماں یہ بتائیے پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ثانیہ زہرا ارشاد فرماتی ہے، اے میرے لال یہ اپنے وطن جا رہے ہیں۔ بیٹیوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، حدیث کے یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں، بیٹیوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں کوئی رونے والا نہیں ہوتا ہے، بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ یہ تو معاشرے نے زحمت بنا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، بچی روز کہتی ہے، یہی جواب دیتی ہے جناب سیدہ کی بیٹی ایک روز رات ہو گئی، رات کا سناٹا ہو گیا، ننھی سی بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد رونا شروع کیا۔ جب رونا شروع کیا یہ آواز بہت دور تک گئی۔ ملعون نے کہا کون رو رہا ہے؟ کہا حسین کی بچی رو رہی ہے۔ کہا اچھا اس کے سامنے وہ سر بھیج دیا جائے جو اس کے بابا کا کٹا ہوا سر ہے، تش کے اندر رکھ کے بھیجا گیا۔ جب قید خانے کے اندر پہنچا، ننھی سی بچی نے سر کو دیکھا، منہ کے اوپر منہ رکھ دیے، رونا شروع کیا، اے میرے بابا آپ یہی تھے کہاں چلے گئے؟ اے میرے بابا ہمارے گوشوارے چھین لیے گئے، اے میرے بابا ہمارے خیموں کے اندر آگ لگائی گئی، اے بابا ہمیں کشا در کشایا پھرایا گیا، اے میرے بابا ہمیں بازار میں لے جایا گیا، اے میرے بابا آپ سنیں گے بابا، ارے جب ہم بازار میں جا رہے تھے ہمارے اوپر لوگ صدقے کی کھجوریں، اے میرے بابا ہم نے یہ سب برداشت کیا۔ یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ چوتھے امام نے محسوس کیا شاید سکینہ تھک کے سو گئی ہے۔ اب جب قریب آئے عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، اے پھوپھی اماں غضب ہو گیا، ارے بہن نے ساتھ چھوڑ دیا۔
اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، قید خانے شام میں ایک تربت بن گئی، قافلہ چلنے لگا۔ جناب زینب نے محمل سے پردے کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد علی کی بیٹی نے عجیب و غریب جملہ کہا ہے، اے شام کی بیویوں، ہم تمہارے درمیان اپنی ایک امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری بچی اکیلی ہے، جب شام میں شام ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اتنا احسان ہمارے اوپر کرنا، ایک چراغ لا کر ننھی سی تربت کے پاس رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے، بس مجلس تمام ہو رہی میرے عزیزو، جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا، تمام بیویوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، علی کی بیٹی نے بھی اپنے آپ کو ناکے سے گرایا۔ کوہنیوں کے بل، یہ میری آنکھوں کے پڑھے ہوئے دیکھے ہوئے جملے ہیں، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب قبر رسول کے اوپر آئی، آنے کے بعد آواز دی، نانا، اے میرے نانا، زینب آ گئی ہے نانا۔ اے میرے نانا، دستور دنیا یہ ہے، لوگ مسافرت میں جاتے ہیں، سوغات سفر لے کر آتے ہیں، نانا زینب بھی مسافرت میں گئی تھی، سوغات سفر لے کر آئی ہے۔ اے میرے نانا، قید خانہ شام میں سکینہ کو چھوڑائی نانا، کربلا میں حسین کو چھوڑائی نانا، اصغر کو کربلا میں چھوڑائی نانا، آپ کی ہم شکلوں کو کربلا میں چھوڑ آئی نانا، حسین کو کربلا میں چھوڑ آئی نانا۔ یہ کہتے کہتے علی کی بیٹی نے ایک گٹھری کو کھولا، ایک کرتے کو نکالا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اے میرے نانا، ارے حسین کو نہیں لے کے آئی ہو، حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا لے کے آئی۔ اس کرتے کو قبر مطہر کے اوپر ڈالا، جیسے ڈالا قبر کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا۔ اے میری نواسی اٹھا لے، اے میرے نانا، آپ سے ایک کرتا نہ دیکھا گیا؟ ارے میرا ماں جایا میری نگاہوں کے سامنے ذبح ہو رہا تھا، میرا بھیا میری نگاہوں کے سامنے ذبح ہو رہا تھا، اے میرے نانا میرا بھیا پانی مانگ رہا تھا، اے میرے نانا کسی نے میرے بھیا کو پانی نہ دیا نانا۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے، نانا ہمیں بہت ستایا گیا نانا، نانا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا نانا، نانا ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا گیا جہاں رات کو شبنم پڑتی تھی، دن کو دھوپ آتی تھی نانا۔ اے میرے نانا، ہم نے یہ سب کچھ برداشت کیا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے میرے عزیزو، جتنا گریہ کرنا ہو کر لیجئے، کوئی نہیں جانتا ہے کب کتنے دن زندہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، اے میرے نانا، پھر بھی زینب آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی۔ نانا اتنی صحبتیں ہم نے برداشت کی ہے، لیکن پھر بھی زینب آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی ہے۔ اے میرے نانا، لیکن چلتے چلتے ایک بات ضرور کہوں گی نانا، اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، زینب پشت کھول کے دکھا دیتی۔ اے میرے نانا، کیا سوغات میں تعزیانے بھی ملتی ہیں نانا؟ اللہ اکبر۔ سب واپس آ گئے۔ کربلا میں پہنچنے کے بعد ہر بی بی نے اپنے آپ کو اپنے وارثوں کے قبر کے اوپر گرایا۔ ایک بی بی ہے جن کا نام رباب ہے، جناب زینب آئی، آنے کے بعد ارشاد فرمایا، بھابی جان گھر چلیے۔ عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، اے بی بی آپ تشریف لے جائیے، کم سے کم آپ کے شوہر نامدار تو زندہ ہیں، یہ بتائیے رباب جا کے کیا کرے گی؟ اس لیے کہ میرا لال یہاں کے اوپر ہے، میرے شوہر یہاں ہے، میں جا کے کیا کروں گی؟ آپ جائیے۔ جب بہت اصرار کیا بی بی نے، تب بھی نہیں اٹھی، چوتھے امام کی خدمت میں آئی، اے میرے لال سید سجاد، اب تم ہی اپنی ماں سے کہو، اے اماں گھر چلیے۔ چوتھے امام آئے، آنے کے بعد کہا، مادر گرامی گھر چلیے۔ عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمائے، یہ بتاؤ بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو یا امام کی حیثیت سے کہہ رہے ہو؟ اماں میں امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، آپ گھر چلیے۔ جیسے یہ جملے سنے، آسمان کی طرف دیکھا، بار الہا
مجھ سے ایک امام کہہ رہا ہے گھر چلیے، اور میں تیرے سامنے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، ایک امام کی قبر کے پاس جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اللہ اکبر۔ بس پوری روایت نہیں، کچھ جملے مجلس تمام میرے عزیزو، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ جب مدینے واپس آ گئی، ہمیشہ دھوپ کے اندر رہتی تھی، رات کو شبنم کے درمیان رہتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، ایک وہ دن آیا بہت تیز سے بارش ہو رہی تھی۔ ثانیہ زہرا نے ارشاد فرمایا، بھابی جان بارش ہو رہی ہے، حجرے کے اندر آ جائیے۔ آسمان کی طرف دیکھا، اے بی بی، ارے یہ تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، میرے شوہر کے اوپر تو تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب بہت اصرار کیا، حجرے میں نہ آئی۔ آپ کے چوتھے امام آئے، آنے کے بعد کہا مادر گرامی حجرے کے اندر چلیے۔ جیسے یہ جملے سنے وہی جملہ دہرایا، اے میرے لال کس حیثیت سے کہہ رہے ہو؟ بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو یا امام کی حیثیت سے کہہ رہے ہو؟ ارشاد فرمایا امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ آپ اندر چلیے۔ جیسے یہ جملے مکمل ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے اللہ، ارے ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں کبھی سائے کے اندر نہ بیٹھوں گی، ایک امام کہہ رہا ہے حجرے کے اندر چلیے۔ ابھی جملے مکمل نہ ہوئے، سید سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں غضب ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھوپھی اماں دنیا کے اندر نہیں رہی۔